موت کے قریب کا تجربہ زندگی جتنی پرانی ایک چیز، ایک ایسی حالت کہ انسان ایک مختصر مدت کے لیے اپنے جسم سے باہر چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر کی دنیا کو درک کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جاتا ہے اور نایاب موتی تلاش کرنے کے لیے خلیج فارس کی گہرائیوں کا سفر، ایک چھوٹے سے جزیرے کے ساحل کی وسعتوں کی خبر جو ایک تجربہ کرنے والے کے رازدار سینے میں بند تھی، اور اس بار میں دنگ رہ گیا 38 سال کی رازداری پر اور اس تجربے کو ایسے سر اور دل میں پوشیدہ رکھنے پر کہ جو جوش اور کہنے کے جذبے سے معمور ہے، لیکن اس نے چھپانے کو چنا اور نہیں بتایا۔ یہ وہ مسافر ہیں کہ جو اس دنیا سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پوچھتے ہیں اور وہ خود بتاتے بھی نہیں، لیکن اب بتانے کا وقت ہے اور سننے کا۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان ایسے شخص ہیں کہ جنہیں ہمارے ایرانی ہم وطنوں نے لاکھوں بار دیکھا ہے کہ گولی ان کی پیشانی پر لگتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ ہم سب نے یہ لمحہ بارہا دیکھا ہے، یہ لمحہ ہم نے دیکھا ہے۔ این لحظه رو دیدیم۔ کسی که وہ شخص کہ جسے ہم نے لاکھوں بار دیکھا ہے اور انہوں نے برسوں سے ہم سے چھپائے رکھا تھا، وہ تجربہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو ہضم کرنے کی گنجائش اور توانائی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، ان مسائل عالم برزخ یا عالم ماورا کا تجربہ یا اور مشاہدہ کرنا، عارضی موت یا کوئی بھی اور چیز جس کا نام اس وقت رکھتے ہیں، اس کو علماء اور محققین ہضم کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے احادیث اور روایات کا مطالعہ کیا ہے اور وہ ان مسائل کو موثق سمجھتے ہیں، اور یہ خواب کا ایک دعویٰ یا تخیلات کا ایک دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ اس تجربے سے گزرنے والے لوگ اپنے تجربے کو ہم سے چھپاتے ہیں؟ آج تقریباً میں اس انتظار میں کہ آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ سے ملاقات کروں، میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ میں خود بھی پہلے شش و پنج کا شکار تھا، خوف بھی آتا، اور اسی طرح کی میں نے عرض کیا، انہوں نے مجھ پر چڑھائی کر دی کہ حتیٰ یہ باتیں بھی نہ کرو۔ شاید ضروری ہے کہ ہم موت کے قریب کا تجربہ کرنے والوں کے بارے میں اپنی نظر اور رد عمل کو تبدیل کریں اور ان سے برتاؤ کرتے وقت ان کو نہ بہت زیادہ خاص افراد سمجھیں اور اپنے ذہن میں ان کی بہت مقدس شبیہ بنائیں، اور نہ یہ کہ تفریطی طور پر ان کو جھوٹا، وہم زدہ، چالاک، پاگل اور اس قسم کے لوگ سمجھیں۔ ہمیں ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، نہ صرف ایران میں بلکہ پوری دنیا میں، تاکہ موت کے قریب کا تجربہ کرنے والے افراد اپنی معلومات اور علم کو کہ جو ہمارا طرز زندگی بدلنے کے لیے مفید ہے ہم تک پہنچائیں اور ہم سے نہ چھپائیں۔ ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنے تجربے اور مشاہدے کو کئی دہائیوں تک چھپانا کہ جو ہم سب نے لاکھوں بار دیکھا،
اور ہم سب کے لیے ایک جانی پہچانی حقیقت ہے، بہت قابل غور بات ہے۔ خدا دادی صاحب، آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ ان سب سے بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، تو ایک بتا دیں، میں ایک جرات نہیں بتا دیں۔ کروں گا، میں ڈر گیا ہوں۔ مجھے سختی سے کہا گیا کہ یہ باتیں کسی کو کس نہ نے بتاؤں۔ کہا؟ تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل مسئلہ خیز حالت ہے، یعنی خرافات کی ایک حالت اور ناقابل یقین بات بنے گی اگر تم بتاؤ گے، اس لیے کہ میں نے خود تو نہیں بنایا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے بتاؤں۔ دیکھیے، سنیے، میری بات سنیے۔ اس کا تجربہ کرنے والے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ ایک محقق نے کہا ہے کہ مت بتاؤ۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت سے ایسے علماء اور دانشور موجود ہیں کہ جنہوں نے کئی بار تاکید کی اور کہا ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کا تجربہ کرنے والوں کو بتانا چاہیے، دین کی تبلیغ ہے، دین کی یہ ترویج ہے۔ اور پھر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جب انہیں اس کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنی باتیں بیان کی۔ اس بنا پر اگر آپ بیان کرنے اور چھپانے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ آپشن رکھ رہا ہوں۔ میں آج تقریباً اس انتظار میں کہ آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ سے ملاقات کروں، ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ میں خود بھی پہلے ششپنج کا شکار تھا اور خوف بھی تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ انہوں نے آج مجھ پر چڑھائی کر دی اور کہا کہ حتیٰ یہ باتیں بھی نہ کرو، جی، حتیٰ یہ باتیں بھی جو ابھی ہم نے کی ہیں، انہوں نے کہا کہ مت کرو۔ میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کروں گا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے اسرار بہت ہی اہم اسرار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس فضا اور اس پروگرام میں میں اس کی آمادگی اور تیاری نہیں رکھتا ہوں۔ مجھے اپنے اندر یہ آمادگی پیدا کرنی ہوگی کہ میں آپ کو بتانا چاہوں۔ اب کیا کہیں، آپریشن کی رات ہے، آمادگی کا موقع نہیں ہے، کیا عرض کروں۔ اس پروگرام کو بہت کم وقت میں تدوین اور ایڈٹ ہونا ہے ماہ رمضان میں نشر ہونے کے لیے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر ضروری ہو اور آپ قبول نہ کریں تو میں ابھی آپ سے اجازت نہیں نہیں، بالکل نہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آمادہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، ایک بتا دیجئے، ایک چیز مجھے اجازت دیجیے کہ میں آمادہ ہو جاؤں، یعنی ان میں ایک بات بھی نہیں، میں نہیں بتا سکتا، مجھ میں اس کی جرت نہیں ہے۔ دیکھیے، شاید اگر میں بتاؤں تو مجھے برے لفظوں سے پکارا جائے۔ اجازت دیے میں اپنے آپ کو آمادہ کر لوں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی میں اس کے لیے مطلوبہ حالات نہیں رکھتا ہوں۔ میری آخری درخواست یہ ہے کہ میں ایک محقق ہوں، اس کے اخلاقی اصول کا پابند ہوں۔ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، ہم باہر جائیں گے تنہائی میں، ایسی جگہ، بغیر اس کے کہ ہم لکھیں یا ریکارڈ کریں یا آواز کچھ بھی شاید نہیں۔ ہو جائے۔ جی، خود مجھے کہہ دیجیے گا، میں جب بھی آپ وقت دیں گے، آپ ارادہ کریں گے، میں آ جاؤں گا۔ شکریہ جناب، ہمیں ایک پکا وعدہ چاہیے۔ ایک منٹ ٹھہریے، چونکہ ہمارے پاس یہ سیٹ وغیرہ لگانے کا دوبارہ امکان نہیں ہے، آپ بتائیے۔ ہم سب وعدہ کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم چھپائے رکھیں گے، اسے محفوظ رکھیں گے، اس ریکارڈنگ کو، پوری ریکارڈنگ کو۔ دیکھیے، یہ حصہ جو ہے سب کے سامنے میں پکا وعدہ کرتا ہوں۔ جب دشمن کے ٹینکوں نے محاذ پر حملہ کیا تو میں بلند ہوا اور RPG لے کر آیا۔ میں نے 1 2 یا 3 ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ محاذ پر شدید لڑائی چل رہی تھی، آپ فائر کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے ہیلمٹ پہنا۔ مجھے یاد ہے میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ ہاں، گولی یہاں لگی تھی آپ کو۔ جی، جنگ میں مجھے سر پر کئی بار گولیاں لگی ہیں۔ پہلی بار مجھے آنکھ پر لگی تھی، اس کے بعد چہرے پر، گردن کے پیچھے، کئی بار دھماکے کی لہر، اور اس مرتبہ سیدھی گولی میری پیشانی پر لگی۔ اور اس کے بعد میں کسی اور ماحول اور جہان میں چلا گیا کہ یہ ایسا عالم تھا جس میں زیادہ دور تک تشخیص نہیں دے سکتا تھا۔ میں اپنے آس پاس کو دیکھ رہا تھا، میں اپنے اطراف کے افراد کے چہروں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں یا کیا ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ اس بات سے مایوس ہیں کہ میں زندہ نہیں رہوں گا اور شہید ہو گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ اس کو اب بچانے کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلا رہا تھا اور ان سے درخواست کر رہا تھا، لیکن کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ میرے حلق سے ایک آواز نکلی کہ جو میرا خیال ہے کہ خون ادھر ادھر ہوا تھا، سانس، تھوک یا کوئی چیز ادھر ادھر ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا کہ ان افراد کی توجہ میری طرف مبذول ہو گئی۔ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اس کے بعد ایک امدادی کارکن آیا اور کہا کہ اسے رکھو، پہلے اس کی مرہم پٹی کرو۔ وہاں انہوں نے میرے سر کی مرہم پٹی کرنا شروع کی اور پھر ایک حالت جو گزر رہی تھی رک گئی اور جلد ہی ایک فیلڈ ہسپتال میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیے، اس کا دماغ اس وقت پھٹ گیا ہے،
اس وقت ہمارے پاس یہاں نیورو سرجری کے لیے آپریشن تھیٹر نہیں ہے. ہمیں ان کو بچانا چاہیے کہ جو خون بہنے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. ہم ان کا دھیان رکھیں کہ وہ شہید نہ ہوں. مجھے میرا کام کرنے دیں. میں نے محسوس کیا کہ ایک امدادی ہیلی کاپٹر وہاں پر قریب میں موجود ہیلی پیڈ پر زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے آیا ہے. پھر جلدی سے ڈاکٹر نے کہا کہ جو زخمی تیار ہو گئے انہیں جلدی سے باہر لے آئیں. پھر وہ ہیلی کاپٹر جب اوکے دے تو وہ اسٹریچر اس کی طرف لے جائیں. زخمیوں کو لا کے میرے پاس رکھ دیا. انہیں تیز رفتاری سے لے جا کر ہیلی کاپٹر کے اندر رکھ دیا. ہیلی کاپٹر فوراً ہی پرواز کے لیے چل پڑا. یہاں تک کہ ہم تہران پہنچ گئے. کہا گیا کہ اسے آپریشن کے لیے تیار کریں. میرے لیے ایک حالت پیش آئی تھی کہ میں اب اپنے جسم کو نہیں دیکھ رہا تھا. میں ایک ایسی جگہ چلا گیا تھا کہ جہاں ایک دیوار تھی، مثلاً قلعے کے دروازے کی مانند تھی. ایک ایسی حالت کی جو چاروں طرف سے ایک دروازے کی مانند تھی کہ جس کے اوپر ہلال تھا اور اس سے نور کا منبع بلند ہو رہا تھا. بہت کمزور، یا شاید یہ نور سبزی مائل تھا. یعنی میں اس طرح تشخیص دے سکتا ہوں. اور میں مسلسل دروازے کی طرف جا رہا تھا، یعنی ایک طرح سے جا رہا تھا اور واپس آ رہا تھا. مجھے یاد ہے جب میں اس ہسپتال میں آیا تو اسی انتظار کے وقت ٹیلی ویژن خبریں نشر کر رہا تھا. وہ جنگ کی خبریں دکھا رہا تھا. اسی لمحے میں نے خود کو ٹیلی ویژن میں RPG چلاتے ہوئے دیکھا. جب ہم ریڈیو اور ٹی وی کے ادارے میں گئے اگلے پلان کے لیے کہ کیمرہ مین توکلی صاحب کے ساتھ میرے اگلے انٹرویو کے لیے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا میں ایک چیز کو ہضم نہیں کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ فلم 20 سال کے بعد ٹی وی والوں کو دی تھی. اسی وقت نہیں دی تھی. میں نے اس وقت یہ ریکارڈنگ کی تھی اور اسے اپنے آرکائیو میں محفوظ کر لیا تھا، اور یہ کبھی بھی ٹی وی کو نہیں دی تھی کہ نشر ہو. وہ بھی نہیں دی. ایک گروپ آیا اور اس نے ایک دستاویزی پروگرام بنایا، اور دستاویزی فلم بنانے والے نے بھی حال ہی میں مجھ سے ایک انٹرویو کیا. اس دستاویزی پروگرام میں موضوع صرف یہ تھا کہ آپ وہ شخص تھے کہ جس نے اس فلم میں گولی کھائی اور زندہ رہا. جی، زندہ آپ کے رہا. تجربے کی یہ بحث پوشیدہ رہ گئی. جی اور اس پروگرام میں پہلی بار آپ بتا رہے ہیں. بالکل. شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. برزخ سے واپسی. تو اپنے کیمرہ مین توکلی سے آپ کا آمنا سامنا ہونے کی داستان کا کیا ہوا، اور کئی برسوں کے بعد آپ ایک دوسرے کے سامنے آئے، اور کیوں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ میری فلم مختلف قومی ٹی وی چینلوں سے نشر ہونے کے 1 یا 2 مہینے کے بعد ہم ٹی وی کے دفتر گئے اسی شعبے میں کہ اب جس کی فلم بھی نشر ہوئی تھی کہ جو کیمرہ مینوں کا کیمرہ ہے، اور جی، یہ وہ لا کر جن میں وہ اپنے کیمرے رکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ہم وہیں پر بیٹھ گئے اور نہیں جانتے تھے کہ کیا خبر ہے. مجھ سے انہوں نے کہا کہ ٹی وی کے ادارے میں آ جاؤں. سرپرائز تھا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، انہیں میں نہیں جانتا. یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی فلم بنائی تھی اس لمحے؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں بہت کم. لیکن میں آپ کو نہیں پہچانتا. لیکن ہمارا کیمرہ مین شہید ہو گیا. مراتی صاحب نے کہا کہ یہ اس منظر کو ریکارڈ کرنے والے کیمرہ مین ہیں. ان کے لیے بھی سرپرائز تھا. وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ میں وہی ہوں. کیا آپ زندہ بچ گئے؟ جی. میرے لیے سوال تھا کہ ان کا ہوا کیا، کیونکہ سب کو 100% پتا تھا کہ وہ شہید ہو گئے. سب 100% سب کو پتا تھا وہاں پر کہ یہ شہید ہو چکے ہیں. لیکن یہ مشیت الہی ہے. ان تمام مراحل میں کوئی ایک میرے ساتھ تھا کہ جو مجھے سکون کی دعوت بھی دیتا تھا اور جلدی کرنے کی بھی. مثلاً آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو آپ کو کسی جگہ لے جانا چاہتا ہے اور آپ کا منتظر ہے،
اور آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، وہ مسلسل کہتا ہے بھائی آؤ چلیں، گاڑی نکل جائے گی. میں تشبیہ دے رہا ہوں، نہ یہ کہ آپ کہیں اس طرح کی ایک حالت تھی. ایک شخص، کوئی فرد، ایک شے، ایک جسم، پتہ نہیں اس کا نام کیا رکھوں، کیونکہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا. جسم نہیں تھا، کوئی ہیبت نہیں جسم تھی. تھا، یعنی مثلا نور کی حالت یا ایک حالے کی جو مجھے دعوت دے رہا تھا کہ بھائی آؤ چلیں. بہت سی جگہوں پر مجھ سے کہتا تھا آؤ چلیں، اسے چھوڑو، جاری نہ رکھو. یا مثلا کہتا تھا جلدی کرو، مسلسل مجھے چلنے اور جلدی کرنے کو کہتا تھا اور جلدی کرتا تھا. فرض کریں اگر میں چاہتا تھا کسی کو یہ ترغیب دوں کہ میں زندہ ہوں، مجھے آ کر بچا لیں، تو مجھے ترغیب دلاتا تھا کہ جلدی کرو اور یہ کام کرو، کوشش کرو، زندہ رہنے کے لیے تم خود کوئی کام کرو. ایک طرح کی حرکت تھی، آواز نہیں تھی. آپ پینٹومائم حالت کہتے ہیں یا اشارے کی حالت. معنی کو منتقل کرتا تھا، نہیں ہے کہ کوئی لفظ ہو جی، یا لفظ اور آواز نہیں ہے، معنی کی حالت میں. مثلا پتہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا ہوں. انسان یا فرشتہ یا مخلوق وغیرہ میں سے نہیں تھا، ایک طرح کا نور تھا. ایک حالت ہے، یعنی میں تشخیص نہیں دے سکتا تھا کہ یہ جسم ہے یا شے ہے یا نور ہے یا کپڑا ہے یا کیا ہے، نہیں معلوم تھا. اور شروع سے جب سے آپ کو گولی لگی آپ کے ساتھ تھا؟ شروع سے ہی، تقریباً فیلڈ ہسپتال کے بعد سے میرے ساتھ تھا. تقریباً اگر میں اسے تقسیم کرنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ فیلڈ ہسپتال میں میرا معاملہ ختم ہونے کے بعد کب تک؟ آخر تک. اچھا، تہران تک. اور وہاں جہاں مجھے کوئی اضطراب نہیں تھا وہ بھی انتظار کر رہا تھا، میرے انتظار کی حالت میں تھا، تھوڑا سا آگے میرے انتظار میں تھا. اچھا، یعنی اسی دروازے جی ہاں، وہاں پر میرا منتظر تھا. یعنی نہ وہ مجھے کہہ رہا تھا جلدی کرو، نہ کوئی اور چیز. دروازے کے پاس پھر کچھ نہیں کہا؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، میری طرح منتظر تھا. مجھے خود بھی اپنے بارے میں پتہ نہیں تھا، میں بھی بیچ میں لٹکا ہوا تھا. مجھے صرف یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی بھروسہ کرنے کی جگہ ہے یا ایک جگہ ہے کہ جو میری اس تنہائی میں، کہ جب مجھے کوئی محسوس نہیں کر رہا ہے، صرف وہی ہے کہ جو مجھے محسوس کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. میں اس پر اعتماد کر سکتا ہوں. ایک اس طرح مجھے اس پر اعتماد تھا. صرف یہ بات تھی کہ میں اسے چھو نہیں سکتا تھا، اسے درک نہیں کر سکتا تھا. صرف ایک حالت تھی جو میری رہنمائی کر رہی تھی، مجھے راستہ دکھا رہی تھی، مجھے سمت بتا رہی تھی. یا مثلا آپ کسی کو اشارہ کرتے ہیں کہ اوپر بھائی، بات نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی حرکات و سکنات سے آپ اسے بھیج دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں. اس کی موجودگی کا مطلب یہ تھا اس کام کو انجام دو، جی ہاں. چل پڑو. دیکھیے، میرے سامنے دو سمتیں تھیں. وہ آخرکار میری دو سمتیں تھیں. ایک سمت دنیا اور میرا جسم یا پیچھے کی طرف، ایک سمت میرے سامنے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ ایک نور کا منبع اور سرچشمہ ہے. ایک جگہ ہے کہ شاید سرسبز ہے، ایک قلعے کا دروازہ ہے کہ ممکن ہے اس کے پیچھے ایک سرسبز باغ ہو. اس دروازے کے پیچھے کے بارے میں اچھا احساس رکھتے تھے. جی، اچھا احساس رکھتا تھا اور اس دروازے کے پیچھے جانے تک راغب تھا. یہ جو بیچ میں لٹکا ہوا ہوں، اس سے جان چھوٹ جائے، میں اس طرف جانے کی طرف بہت راغب تھا، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا، قسمت میں نہیں تھا، سین کٹ گیا ہوگا. کیا اس وقت چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہوں؟ یقیناً میں بہت پشیمان ہوں. میں نے کیوں کوشش کی کہ مجھے بچا لیں. میں خود کو ملامت کرتا ہوں کہ تم کیوں کوشش کرتے تھے کہ واپس چلے جاؤ. اچھا، خدا کی مرضی تھی، میں اس لائق نہیں تھا کہ شہداء میں شامل ہو جاتا. اب ایک عالم کے بقول قسمت تھی کہ میں اس وقت موجود ہوں. میں ان روایات میں کہ جب میں محاذ جنگ پر اور راہیان نور قافلوں میں جاتا ہوں، میں اپنی آج کی نسل کو اپنے مجاہد ساتھیوں کے ایثار و فداکاری اور شجاعت و بہادری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا تھے، کون تھے، کس جنس سے تھے، کیا کام کرتے تھے، ان کے دن رات کیسے گزرتے تھے، وہ سجدہ بدر یا 2 اپریل کا دن محاذ پر کیسے گزارتے تھے، ماہ رمضان میں کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن وہ روزے رکھتے تھے، مستحبی روزے رکھتے تھے. اور ان کی عزاداریاں کیسی تھیں، ان کی فداکاریاں کیسی تھیں، اور یہ کہ وہ دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے.
اس واقعے نے زندگی کے معنی اور مفہوم کے بارے میں آپ کی نظر پر کیا اثر ڈالا؟ زندگی کیا ہے اس تجربے کے بعد؟ ببینید زندگی رو خیلی سرسری میگیرن. دیکھیے، زندگی کو بہت سے لوگ سرسری انداز میں لیتے ہیں. یہ ایسی حقیقت ہے اور ایک نعمت ہے کہ جو خدا نے اپنے بندوں کو عنایت کی ہے، اور یہ قیمتی ترین اور اہم ترین متاع ہے جو خدا نے ہم بندوں کو دی ہے، اور ہم اس کی قدر نہیں جانتے ہیں، اور درست ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم جہان آخرت اور جہان ہستی تک پہنچ جائیں، اور یہ جگہ شاید ہمارے ارتقاء کی ایک جگہ ہے تاکہ ہم خود کو اور اپنے خدا کو جان سکیں. لیکن ان واقعات کے بعد زندگی ایک اور معنی و مفہوم میں بدل گئی. یعنی میں نے محسوس کیا کہ میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں. اس مرتبہ ایک نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ، شاید نئے افکار کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں. اگر اس وقت میں دنیا میں آیا ہوں، پتہ نہیں کس طرح، کیوں، اور جب تک آؤں شکل و صورت حاصل کروں، بلوغ کی منزل تک پہنچوں، عقل حاصل کروں، جان جاؤں کہ کیا ہے. اچانک ایک عمر کے ساتھ میں نے دنیا میں قدم رکھا کہ میں نے زندگی کے معنی و مفہوم کو یہاں زیادہ حقیقی طور پر محسوس کیا، اور پیدائش کے مقصد کو بہت اچھی طرح سے ہضم کر سکوں اور جان سکوں، اور یہ کہ میں کیا کوششیں اور کیا کام انجام دینا چاہوں تاکہ اس آخری منزل تک پہنچ جاؤں کہ جو موت اور دیار باقی کی طرف کوچ کرنا ہے. یعنی آپ اس واقعے کو نہیں کہتے موت، آپ کہتے ہیں پیدائش. پیدائش یعنی میں واقعی دوبارہ زندہ ہوا، یعنی پیدا ہوا ہوں. دوبارہ پیدائش موت نہیں تھی، زندہ ہونا تھا. ایک طرح سے میں پیدا ہوا ہوں، میرا خیال ہے. اور اس واقعے نے موت کے معنی کے بارے میں آپ کی نظر پر کیا اثر ڈالا؟ موت کیا ہے؟ اس واقعے کے بعد موت آپ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. یعنی میں اس وقت محسوس کرتا ہوں کہ میں ہر لمحہ موت کے لیے تیار ہوں. اس لیے بہرحال ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر سب کو جانا ہے، اور ہم سب کو جانا اس سے ہوگا. پہلے بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں، اس سے پہلے میں مرنے سے ڈرتا تھا، چونکہ میں ایک مرحلہ آگے گیا ہوں. اب شاید پتہ نہیں، بہت سے لوگ ان گناہوں کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ جو انہوں نے انجام دیے ہیں، کہ وہاں جائیں تو پتہ نہیں ان پر کیا مصیبت آئے گی، اور وہ موت سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں موت ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، اور ممکن ہے ہر لمحہ کسی کو بھی آ جائے. اور یہ آمادگی رکھنی چاہیے. نہ ڈر کی بات ہے، نہ خوف کی بات ہے، بلکہ ایک ارتقاء ہے. یعنی جب ہم اس نقطے پر پہنچ جائیں کہ ہمیں چھوڑ کر جانا ہوگا، یعنی ہم کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، تو ہم کوشش نہ کریں کہ جمع کریں کہ اپنے ساتھ لے جائیں. اس سے پہلے کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے، ہم سب کی طرح ایک علم اور دانش، ایک طرح کا خاص یقین، اب ترجیحاً شاید مذہبی، عالم غیب کے بارے میں رکھتے تھے. یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیب ہیں، موجود ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں، جاننے کی حد تک تھا. یہ واقعہ جب رونما ہوا، اس کے بعد سے اب تک غیب، عالم غیب اور غیبی مخلوقات کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ من راجع به این موضوع که بعد دیکھیے، میں نے اس بارے میں بعض علماء اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے بعض مراحل اور مراتب طے کیے ہیں کہ وہ ایک ایسے عالم اور جہان میں داخل ہوئے اور دوسری دنیا کو ایسی حالت میں کہ ابھی وہ قید حیات میں ہیں، دیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا انہوں نے تیولرز کیا ہے ایک ایسی حقیقت کی جو ہمارے تخیلات سے خارج ہے. میں نے پڑھا تھا اور مطالعہ کیا تھا، صرف یہی تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک شخص، ایک بزرگوار شخص ہے، جلیل القدر ہے، اور اتنی ریاضت کی ہے کہ اس درجے پر پہنچے ہیں کہ شاید خدا حکم دے کہ ان کے جوتے ان کے سامنے سیدھے ہو جائیں. ایک اس قسم کی چیز بعید نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی انجام پائے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اتصال پیدا کریں. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ میں موضوع سے ہٹ رہا تھا. وہ مطالعات میرے لیے زیادہ قابل لمس ہو گئے ہیں کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، نہ خرافات ہیں اور نہ ہی خیالات ہیں. ایک حقیقت ہے کہ جو موجودہ حقیقت سے بھی زیادہ حقیقی ہے. میں موجودہ حقیقت کو شاید مجازی قرار دوں، اور میں کہتا ہوں کہ اصل حقیقت وہاں ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس تک ہم اس دنیا میں بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی اس حقیقت میں گھوم پھر سکتے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. اب میں نے ایک حالت مرگ میں اور یوں کہوں کہ دوبارہ پیدائش کی حالت میں اس دنیا کا ایک حصہ شاید محسوس کیا اور چھوا ہے اور درک کیا ہے.
اور دیکھا ہے، لیکن ہم بھی اچھے کاموں کے ساتھ اس دنیا کو درک کر سکتے ہیں، یہ فہم اور ذہن سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ خیالات ہیں، خیالات نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ سب سے اہم اثر جو آپ کے طرز عمل پر ڈالا یقیناً اس تجربے اور مشاہدے کے بعد آپ کا اخلاق اور آپ کا طرز عمل اس کے مختلف پہلوؤں میں بدل گیا ہے۔ کون سا پہلو دوسروں سے زیادہ آپ کے طرز عمل کا کون سا پہلو تبدیل ہوا؟ مال دنیا کا بے اہمیت ہونا۔ میں زندگی اور روزی کمانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، لیکن اس حد تک کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، میں اپنی زندگی کے امور انجام دے سکوں، نہ یہ کہ میں اوپر تلے مال جمع کرتا پھروں اور بچا کے رکھوں۔ میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کروں۔ اہم ترین پہلو مال دنیا سے لا تعلق ہونا ہے۔ بدن میں واپسی کا لمحہ، اس کے بارے میں کوئی تجربہ اور مشاہدہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی درد، کسی چیز کا ایک احساس؟ پلک جھپکنے کی حالت میں کچھ نہیں، صرف میں بیدار ہو گیا، صرف خواب سے اتنا میٹھا بیدار ہوا۔ مثلا اکثر اوقات آپ صبح کو ایک سر درد کی حالت میں اور ایک جسمانی بے آرامی کی حالت میں نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور وہاں جب میرے والد آئے ہوئے تھے میرے پاس، میں ایک طرح سے کوما کی حالت سے باہر نکل آیا اور ہوش میں آ گیا۔ بہت ہی میٹھا اور رواں تھا، گویا کہ میں ایک میٹھی نیند میں تھا۔ میرے بدن سے تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، اس کے باوجود کہ میرے سر کی کھوپڑی کا برا حال تھا اور ابھی پلاسٹک سرجری نہیں ہوئی تھی کہ پلاسٹک رکھا جائے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں باہر نکال دی جائیں۔ میں بہت ہی آرام سے نیند سے بیدار ہوا اور میں نے اپنے والد کو دیکھا، بالکل نہ کوئی درد سر، نہ کوئی سوزش، کچھ بھی یا نہیں۔ وہ منظر کہ جب آپ دروازے کے سامنے تھے اس نور کے حالے کے ساتھ وہ منقطع ہوا اور آپ میں بیدار خواب ہوئے؟ سے بیدار ہو گیا، اپنے والد کو آپ کے دیکھا۔ خیال میں جو لوگ اپنے آپ کو خدا کی مخلوقات اور دوسرے لوگوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے خیال میں اگر وہ بھی اپنے بدن سے باہر چلے جائیں تو وہاں پر ان کے لیے ایسے ہی اچھے حالات فراہم ہوں گے اور خوش ہوں گے، یا یہ کہ نہیں؟ اگرچہ آپ کے حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ تجربہ کریں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا احساس کیا ہے؟ جب میں نے ان لوگوں کو کہ جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور جو مجھے نہیں جانے دیتے تھے کہ میرا آپریشن ہو، ایک طرح سے میں ان سے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے ہیں، ایک طرح سے میں ان سے ناراض اور دل برداشتہ ہو جاتا تھا، اور وہ حالہ ایک طرح سے میرے سلسلے میں غصہ ہو جاتا تھا۔ ایک طرح سے میں محسوس کرتا تھا کہ وہاں جو میں گیا ہوں تو خدا کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ ایک مرحلہ تھا کہ میں نے کہا، خدایا کیوں تیرے بندے میرے ساتھ بے مہری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میری مدد نہیں کرتے ہیں، ایک طرح سے غصہ کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں کسی طرح ان کے ساتھ نمٹوں، ان سے لڑوں، مثلا ان پر چلاؤں، ان سے کچھ کہوں، ان پر غصہ کروں۔ ہادی ناراض ہوتا تھا۔ لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ میرا کام برا ہے، میرا کام خراب ہے، پھر مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 2 بار میں نے یہ کام کیا، پھر میں نے محسوس کیا کہ ہادی کی طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے کیوں ہے۔ ان کا تشخیص یہ ہے، پتہ نہیں اب وہ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں۔ میری نظر میں کہ جو اس طرف سے دیکھ رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، اور ایک اور شخص جو کھڑا ہوا تھا وہ محسوس کر رہا تھا کہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے۔ بھائی ایک مرتبہ دیکھ لو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ابھی اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں نزلہ ہوا ہے۔ اپنے کام میں لاپرواہی۔ جی ہاں، دور سے اس نے کہا یہ شہید ہو گیا ہے، بھائی آ کر مجھے ہاتھ لگا کر دیکھ تو لو، مجھے چھو لو، ایک پلک اٹھا کر دیکھو، نفس چیک کرو، پتہ نہیں اس پر اسٹیتھوسکوپ کو رکھو، کچھ کرو۔ آپ کو پتہ ہے مثلا کوئی وہاں پر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے عجیب تنگ کرنے اور تکلیف دینے والا شخص ہے۔ نہیں، یہ میرا نہیں خیال ہے، اس رد عمل کے پیش نظر کہ جو میں نے اپنے اعمال پر دیکھا ہے، یہ وہاں پر بے مہری اور سرد مہری کا شکار ہوں، یا مثلا کوئی انتظار نہ کرے۔ کچھ لوگ سب کے منتظر ہیں کہ ہم سے محبت کریں، چاہے ہم برے ہوں چاہے اچھے ہوں۔ اچھا، کیا آپ کو امید ہے کہ عارضی موت کے مطالعات اور اس کی تحقیقات عالمی امن کو فروغ دینے میں مدد دیں گی؟ کمک کنه؟
خود اشخاصی که این تجربه ها را خود وہ افراد کہ جن کو یہ تجربہ حاصل ہوا ہے اکیلے ہی کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، خصوصاً اکثر اوقات عام لوگوں کی طرف سے انہیں مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم ان تجربات کو جتنا معاشرے میں پھیلائیں اور جتنی اس سلسلے میں علمی تحقیقات کریں اور ان تجربات کو سنجیدہ لیا جائے تو ممکن ہے کہ اس نتیجے میں کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوں۔ موت کے قریب کے تجربات کے بارے میں تحقیق کرنے والے امریکی ماہر نفسیات ڈینس رنگ نے کہا کہ بہت سے لوگ اس کے باوجود کہ ان کو موت کے قریب کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ انہوں نے خود کو اس موضوع میں دخیل کیا تو بعد میں بہت سے وہ آثار کے جو تجربہ کرنے والوں نے اپنی زندگی میں دیکھے انہوں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، یعنی حتیٰ اس موضوع میں دخیل ہونے سے ممکن ہے اپنی زندگی میں ان کے مثبت اثرات دیکھے ہوں۔ میں ایک بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات جس پر توجہ نہیں دی جاتی، موت کے قریب کے تجربے کا ایک مرحلہ ایک نور کا سامنا کرنا ہے کہ جنہوں نے اس کا تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے انہوں نے اسے نور الہی سے تعبیر کیا ہے۔ ان میں سے بعض خواب ایسے ہیں کہ شخص نور کے سامنے قرار پاتا ہے، یعنی جو بھی الہی چیز ہے اس شخص کے سامنے ہے، اور دوسرے تجربات اس نور کے ساتھ ایک ہو جانا ہے، اور اشخاص کی وحدانیت کا تجربہ پوری ہستی کے ساتھ ایک ہونے کے احساس کے ساتھ رونما ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ جہان ہستی میں موجود ہر چیز کے ساتھ نہ صرف انسان بلکہ حیوانات حتیٰ نباتات کے ساتھ وحدت وجود کا احساس کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے کیونکہ ان کے موت کے قریب کے تجربے نے وحدت و یگانگی کی حس پیدا نہیں کی، بلکہ یہ وہ حس ہے جو ہمیشہ تمام انسانوں کے باطن میں موجود تھی اور ہے، اور اس تجربے نے شخص میں اس حس کو صرف بیدار کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اس آگاہی کو اور زیادہ بڑھاوا دیں تو یہ عالمی سطح پر زیادہ توازن پیدا کر سکتی ہے۔ معادل بیشتری در سطح جهان خلق کنه. وہ اولین لمحہ کہ جب آپ اس رہنما یا ہادی کی موجودگی کی طرف متوجہ ہوئے کب تھا اور کیسے؟ خیلی احساس تنهایی می میں بہت تنہائی محسوس کر رہا تھا، اس کے باوجود کہ میں حقیقی دنیا میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن تنہائی کا احساس تھا، یہاں تک کہ میں وہاں ایک ہادی کی طرف متوجہ ہوا اور مجھے تھوڑی سی ڈھارس ملی۔ مثلا میں اضطراب اور اسٹریس وغیرہ کی حالت سے تھوڑا سا باہر آیا۔ آپ کس طرح متوجہ ہوئے؟ آپ کو کوئی یعنی ایک مفہوم طرح منتقل سے- کیا یا آپ خود متوجہ ہوئے؟ نہیں، میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص، کوئی چیز، یعنی ایک خالہ سا میری طرف آ رہا ہے کہ جو میرا حامی و مددگار اور ہے۔ واحد شخص یا چیز ہے کہ جو آپ کی موجودگی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور آپ کو درک کرتی ہے۔ ہمارا رابطہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے مدد چاہوں، یعنی میں کہوں کہ اس وقت یہاں کیا کروں۔ میری نظر مسلسل اس پر مرکوز تھی، مثلا ان جگہوں پر کہ جب میں کوشش کرتا تھا اور پھر میں اپنی دید کی فضا کو اپنے اس محور کے ساتھ کہ جو میرا جسم تھا تبدیل کرتا تھا، اور یہ صورتحال میرے ساتھ، آپ کی توجہ کا ایک حصہ اس جی پر میری تھا، توجہ کا ایک حصہ بغیر اس اس کے پر کہ تھا، اس سے چاہیں، محور وہ تھا، لیکن میں اس کو بغیر بھی اس دیکھ رہا کے تھا کہ اس سے چاہیں جی وہ ہاں۔ آپ کی رہنمائی کر رہا لیکن بعد میں وہ اشارے سے یا ایک حالت سے کہ وہ جس طرف جاتی تھی مجھے بھی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مثلاً اس کی رہنمائی اور رابطے کی حالت ایک طرفہ تھی، نہ کہ دو طرفہ۔ میں اس سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، کچھ بھی نہیں، صرف وہ چیز تھی کہ جس کی مجھ پر توجہ تھی۔ میں صرف کوشش کر رہا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دوں، جی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، میں اسے اپنے آس پاس محسوس کر سکتا ہوں۔ اسے کھو نہ دوں۔ اس کی حس مجھے توانائی دیتی تھی، اسے دیکھتے ہی ایک طرح کی توانائی مجھ میں آ جاتی تھی۔ پھر وہ چیز بھی کوشش کرتی تھی وہ مجھ سے اور میری آنکھوں سے دور نہ ہو، کبھی بھی میری پچھلی سمت میں نہیں آئی، کبھی بھی میری پیٹھ کی سمت میں نہیں آتی تھی۔ هیچ موقع پشت سر من قرار نمی گرفت. ویسے تو آپ کی پیٹھ نہیں تھی لیکن آپ کی آنکھوں سے میں نہیں دیکھتا تھا کہ میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ چیز ہمیشہ میری دید کے سامنے تھی۔
دید کہیں یا توجہ، توجہ یا اس منظر کا زاویہ کہ میں جس کا نظارہ کر رہا تھا، جس کو آپ دیکھ رہے یہ ہیں۔ بھی ان چیزوں میں سے ایک تھی کہ جو اس فضا اور منظر میں دکھائی دے رہی تھی اور اس فضا میں میری نظر سے گزرتی تھی۔ نظرم میگذره اور وہ تہران تک تھی۔ اس دروازے کے پاس تک کہ پتہ نہیں تہران تھا کہاں تھا، کہ ممکنہ طور پر یہی تہران ہوگا کہ اب جہنم کی طرف ہے، بہشت کی طرف ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن میرا احساس ہے کہ اچھی جگہ تھی۔ میرا احساس یہ تھا کہ وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جو بہت اچھی ہونی چاہیے، اس دروازے کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ مثلا آپ ایک جگہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے سے موسیقی کی آواز اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھل جائے تو ہمیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی، لیکن ایک اس طرح کا احساس کہ وہ بہت اچھی جگہ ہے کہ جہاں دروازے کے پیچھے سے مثبت توانائی آ رہی ہے۔ اور وہ ہادی بھی ایک حالت کے ساتھ کہ گویا وہ خود بھی شش و پنج کا شکار ہے، 80% اس بات کی طرف راغب تھا کہ چلیں، وہاں سے گزر کر چلے جائیں، دروازہ کھل جائے، تیار ہوں، چلیں۔ مثلا وہ چاہتا تھا میرے اندر آمادگی کو مجھ پر نظر ڈال کر یا مجھ پر توجہ کر کے چیک کرے، اور پھر ایک توجہ اس پر بھی تھی، ہم پیچھے کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یعنی ممکنہ طور پر کام ٹھیک ہو رہا ہے، 80% کام جانے کی طرف گھوم رہا تھا، لیکن 20% غالب آ گیا، 20% واپسی، اور ہادی کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ ہادی کبھی آپ کو یاد آیا؟ دیکھیے میرے اندر اس پر اعتماد کی ایک حالت پیدا ہو گئی تھی، نہ کہ جذبات یا محبت کی۔ اس تجربے کے بعد اب تک اس 25-30 سال کے عرصے میں آپ نے پھر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا آپ کس طرح اس کا نام گناہ رکھیں۔ مثلا میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کسی کا حق نہیں کھایا۔ اگر مجھے کوئی چیز ملی تو میں نے اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کی، اور میں نے خود کو اس کا مالک نہیں سمجھا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی سے خیانت نہیں کی۔ جو دروازہ آپ نے دیکھا تھا کہ جس کے اطراف میں توانائی کا ایک حالہ تھا اور وہ ہادی یا رہنما، آپ اپنا عقیدہ ہمیں بتائیے، وہ اس وقت موجود ہیں، کسی جگہ پر ہیں؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے، وہ اس وقت بھی ہیں؟ میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ ہیں۔ اگر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ میں دوبارہ وہاں جاؤں تو ان کو تو دیکھوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بدن میں واپس آئے تو وہ ختم ہو گئے ہوں؟ نہیں، وہ ہیں، وہ ہیں۔ وہ تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کی طرف گیا، لیکن میں انہیں چھو نہیں سکتا تھا، لیکن وجود رکھتے تھے۔ لیکن شاید میں کہوں کہ وجود خارجی رکھتے تھے۔ شاید وہ دیوار پتھر کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی تھی، یا وہ دروازہ یا وہ رکاوٹ، لیکن میں اس کو چھو نہیں سکتا تھا۔ یعنی وہاں پر آپ کی موجودگی ان کے وجود میں آنے کا باعث نہیں تھی کہ اب آپ کے نہ ہونے کی میں وجہ ان سے جب دور ہوتا تھا تو وہ محو نہیں ہو جاتے تھے۔ میری دیکھنے کی حد محدود تھی، شاید مثلا کہوں 5 میٹر یا 6 میٹر، لیکن اس دروازے کو میں ہر زاویے سے دیکھ تو سکتا وہ تھا۔ موجود ہیں۔ جی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ایک چھٹے حصے میں براہ راست اور اس سے زیادہ حصہ جو ہے بالواسطہ طور پر اس پروگرام کے موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ رجعت کی بحث ہے کہ رجعت کا معنی یہی ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے، اب ممکن ہے 100 سال یا 1000 سال بعد بھی گزر چکے ہوں، دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، کہ رجعت کی بحث ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے۔ صرف کتاب بحار الانوار کی جلد 53 میں 200 کے قریب روایت اسی موضوع پر، اس دنیا میں انسانوں کی واپسی کے موضوع پر بیان کی گئی ہیں۔ تو موت کے قریب کا یہ تجربہ دینی کتابوں میں رجعت کے لفظ کے ساتھ ہے، یعنی اسی دنیا میں واپسی۔ اس بارے میں ہمارے پاس بہت سی روایتیں ہیں۔ کتاب وسائل الشیعہ کے مصنف مرحوم شیخ غہر عاملی نے رجعت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 600 سے زیادہ روایت نقل کی ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس 1200 سے زیادہ روایتیں تھیں، ان میں سے 600 کا انتخاب کیا۔ اس بنا پر یہ اصل ہے کہ ایک وقت مومن کی ایک جماعت اور کفر و نفاق کے ساتھ کچھ بڑے لوگ دنیا میں واپس آئیں گے۔ قرآن میں بھی آیا ہے، روایت میں بھی آیا ہے کہ یوم نحشر من کل امت فوجا، یہ قیامت کبریٰ میں نہیں، اس لیے قیامت کبریٰ میں سب محشور ہوں گے۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا،
یہ کہ ایک دن ہم ہر گروہ میں سے کچھ خاص لوگوں کو مشہور کریں گے، یہ وہی رجت کا دن ہے۔ اس بنا پر ان واقعات پر ہماری نگاہ و رجت ہے کہ یہ پیش آئے گی۔ مومنین کا ایک گروہ اور کفر نفاق کے سرغنوں کا ایک گروہ اس دنیا میں واپس آئے گا۔ دوسری نظر جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں جو ماضی میں تھے نہ کہ مستقبل میں، اس لیے کہ رجت مستقبل میں رونما ہوگی۔ وہ جو ماضی میں تھے اور اس وقت ہیں، یہ سلسلے میں جاری ہے۔ پروگرام میں زیادہ تر توجہ دوسری نظر پر ہے، جہاں قرآن میں اور روایت میں کثرت سے ملتا ہے، جن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، عزیز پیغمبر کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ سے گزرے رہے تھے، دیکھا کہ ایک گاؤں تباہ ہو چکا ہے اور لوگ مر چکے ہیں۔ مثلا ایک بیماری یا وبا آئی تھی اور انہیں دفن کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، ان کے بدن بکھرے ہوئے تھے۔ پھر وہاں پر آیت کہتی ہے انا یحیی ھذہ اللہ، خدا ان کو کس طرح زندہ کرے گا، فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو خدا نے ان کو ان کی جان لے لی اور 100 سال تک وہ مرے رہے۔ میں قرآن پڑھتا رہوں گا، 100 سال تک مرے رہے، ان کو زندہ کر دیا۔ اور تو پوچھا کم لبستہ، کہا کہ کتنے دن رہے؟ ان کی سواری بھی ان کے ساتھ تھی کہ جو بالکل مٹی کا ڈھیر بن جی گئی ہاں، تھی۔ ان کی سواری تھی، ان کا کھانا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی سواری گدھا تھا جو مر گیا تھا اور مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ ان کے کھانے کے بارے میں عرض کروں کہ پھل تھے، روٹی تھی، پھل کا جوس تھا اور اسی طرح باقی رہ گیا تھا۔ عرض کروں کہ ان سے کہا گیا ہے انظر الی حمارک، دیکھو کس طرح سے مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو۔ 100 سال کے بعد ان سے پوچھا گیا یہاں پر کتنا عرصہ ٹھہرے، تو انہوں نے کہا کہ میں بظاہر 1 یا 2 دن، لبثت یوما او بعض یوم، پہلے کہا کہ 1 دن، پھر کہا، پھر دیکھا صبح آئے تھے اور دوپہر کے بعد کا وقت ہے، کہا نہیں آدھا دن یہاں رہا ہوں۔ پھر سے ان سے کہا گیا کہ بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تک تم یہاں پر رہے، اب تم دیکھو کہ کیا ہوا، تمہارا یہ کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تمہارا کھانا تم بالکل نہیں بدلا، گویا اس کے کھانے کو ابھی تم لے کر آئے ہو۔ انظر الی حمارک، تمہارا گدھا تو مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ پھر دیکھو یہ گدھا اس مٹی کی ڈھیر سے حرکت میں آیا اور بلند ہونا شروع ہوا، اس کا ڈھانچہ بننا شروع ہوا، پھر اس کے بعد اس پر گوشت آئے، پوست آئے اور پھر وہ زندہ ہو گیا۔ اب ایک واقعہ جو سورہ بقرہ کی آیت 259 میں ہے، اس کے بعد کی 260 میں، پھر ان چاروں پرندوں کو ذبح کرنے، ٹکڑے کرنے کے بعد، اور جناب ابراہیم کا واقعہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام زندہ کرنا، حضرت ابراہیم کے بعد اس کی آیت ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو 309 سال تک موت کا شکار ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا واقعہ ہے کہ جس کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ موت سے بھاگ رہے تھے، محاذ جنگ پر تھے، دشمنان خدا کے ساتھ جہاد کا محاذ تھا کہ طاعون کی بیماری آ گئی، یہ اس لیے کہ بیمار نہ ہو جائیں، محاذ جنگ کو چھوڑ کر بیابان میں چلے جاتے ہیں کہ بیمار نہ ہو۔ اسی بیابان میں طاعون آ گیا اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب مر گئے۔ اور پھر دوبارہ ہوا، اشارہ ہوا کہ ہم الوف حضر الموت، حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی نے ان کو زندہ کیا، یہ 40,000 لوگ تھے، عرصے تک مرے رہے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ذکر ہوا ہے۔ اس ٹوپی کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ ٹوپی ایک طرح سے میری مدد کرتی ہے۔ کس کام میں؟ جی، میرے سر کو نقصان پہنچا تھا، مکمل نقصان۔ میری پیشانی کا آپریشن کیا گیا ہے، پلاسٹک سرجری کی گئی ہے، اور پھر میرے دماغ کے اندر باہر کی کچھ چیزیں وغیرہ موجود ہیں۔ دھات اور گولی کا سیسا میرے دماغ کے اندر ہے۔ بعض اوقات ہوا اور سردی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے سر کے بال تراش کے رکھتا ہوں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو میں انہیں
تراش لیتا ہوں، اس لیے کہ سر کے بال سر درد کے موقع پر مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ جب میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں مجھے معاف اپنے کیجیے گا۔ بال نوچتا ہوں۔ یہ ٹوپی تھوڑی سی محافظ ہے کہ میری برائی اور بدسلوکی مجھے دکھائی معاف نہ دے کیجیے یا گا، میں نے طرح سوچا سے۔ کہ اسٹوڈیو کی فضا میں آپ ٹوپی کیوں نہیں اتار رہے ہیں، یہاں پر تو دھوپ نہیں ہے، اگر آپ پریشان نہ ہو تو دکھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، میرے سر پر پلاسٹک سرجری ہوئی ہے، ابھی میں نے دبایا تو اندر چلا گیا۔ یہ حصہ ہے کہ گودے کی طرح ہے، صرف مجھے تھوڑا سا سر درد ہے اور اس حصے پر گولی لگی تھی اور اس جگہ کا آپریشن ہوا تھا، کئی بار میرے سر کا آپریشن کیا گیا۔ مجھے 2 لائنیں دکھائی دے رہی ہیں، ایک اوپر اور ایک سامنے، صحیح ہے؟ دیکھیے یہاں پر گولی لگی اور یہ جگہ مکمل پھٹ گئی تھی۔ اچھا، یہ گولی لگنے کی جگہ ہے، وہ جگہ 2 بار پھٹی ہے۔ ایک بار جب میری کھوپڑی کو ہٹایا گیا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور گولی وغیرہ کو نکالیں، اور دوسری بار اس وقت کہ جب وہ پلاسٹک سرجری کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے پاس 4 عدد گلوب ہیں۔ ان 4 گلوبز کو فرض کرتے ہیں کہ 4 الفاظ کے نمائندے ہوں۔ لفظ خواب، خیال، وہاں لفظ یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر آپ تھے اور آپ نے تجربہ کیا، اور بیداری یعنی یہی بیداری کہ جس میں ہم ہیں۔ میں کم ترین اہمیت 1 سے 4 درجے میں خیال کو دوں یعنی گا۔ اس کی حقیقت سب سے کم ہے۔ خیال کم کم ترین اہمیت رکھتا ہے، کم ترین حقیقت ہے۔ جی کم صحیح ترین ہے؟ حقیقت، جی۔ جی اچھا، میں اس کو نچلے سطح پر رکھ دیتا ہوں، اور خیال سے اوپر 3 الفاظ باقی بچے ہیں۔ آپ نے کیا لکھا؟ خواب، میں نے خواب لکھا ہے، اگر میں نے اچھا لکھا جی ہو۔ اچھا ہے۔ میں یہ تیسرا گلوب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پاس اب 2 الفاظ ہیں، اور ان میں سے ایک وہاں ہے اور ایک حقیقی۔ بیداری۔ جی، بیداری۔ تو خواب سے اوپر آپ کیا چیز رکھیں گے؟ یہ اہمیت خواب کے بعد بیداری میں ہے۔ بیداری میں ہے، بہت خوب۔ وہ آخری بھی تو واضح ہو گیا قدرتی ہے۔ طور پر واضح ہے۔ ہے کہ کیا ہے، آپ خود بتائیں۔ میں خود اٹھا لوں، جی یہ بھی لکھ دوں؟ لکھ دیں۔ جی وہاں، وہاں، وہ جگہ کہ جہاں آپ نے تجربہ کیا۔ وہ جگہ، وہاں، حقیقی وہ جگہ، بیداری سے زیادہ حقیقی۔ بیداری سے زیادہ حقیقی۔ یہ میرے لیے ہمیشہ سوال ہے، اور عجیب ہے کہ تمام تجربہ کرنے والے وہاں کو بیداری سے بھی زیادہ حقیقی لکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ پوچھتا ہوں وہاں پر پیش آنے والے واقعات مختلف اور زیادہ مطلب؟ حقیقی ہیں۔ وہ واقعات جو وہاں پیش آتے ہیں یہاں پیش آنے والے واقعات سے زیادہ حقیقی ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز عیاں اور واضح ہے، ہر چیز روشن اور شفاف ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مسائل زیادہ حقیقی نظر آتے ہیں، آپ واقعات کو زیادہ حقیقی طور پر چھو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ جو چیز میں وہاں دیکھتا تھا میں یہاں نہیں دیکھ سکتا ہوں، اچھا، اور نہیں دیکھی۔ یعنی وہ چیز کہ جس کا آپ وہاں پر ادراک کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ زیادہ جی، کامل زیادہ ہے، کامل ہے، یہاں سے زیادہ اور کامل ہے۔ یہاں زیادہ ناقص ہے۔ بیداری میں ہم بہت سی چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم وہاں دیکھ سکتے تھے، وہاں کی اہمیت زیادہ حقیقی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی مثال دی جا سکتی ہے، وہی کہ جسے وہاں ہر طرف سے ہر جگہ دیکھتا وہ ہوں۔ بالکل ایک دوسری دنیا تھی، آپ اپنے ارد گرد پر مکمل حاوی اور محیط تھے۔ مثلا میں آواز نہیں سنتا تھا، مثلا اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہاں پر میں سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر، آواز نہیں سنتا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ شہید ہو گیا ہے، میں اس کا ذہن پڑھ رہا تھا، اس کا آئیڈیا اور نظریہ سمجھ رہا وہ تھا۔ جو بھی سوچ رہا تھا آپ سمجھ رہے میں تھے۔ سمجھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے بھائی یہ شہید ہو گیا ہے، اسے سرد خانے میں لے جاؤ، اسے کیوں یہاں لایا؟ ضروری نہیں تھا کہ بات کریں۔ نہیں، میں اس کے لبوں کو دیکھ سکتا تھا کہ تشخیص دوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔
یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو میں اس کے ذہن کی دنیا میں اور اپنے ذہن اور سوچ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے. یہ زیادہ اور یہ حقیقی ہے. ذہن کو پڑھنا بھی نہیں تھا مکمل طور پر. مکمل طور پر محیط تھا. جو بھی واقعہ ہوتا تھا وہ میرے ذہن میں آ جاتا تھا. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به داغ بندگی مردن بر این در، به جان او که از ملک جهان به. دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. اور آخر میں آپ پر خدا کا مہربان نور ہمیشہ سے زیادہ تابندہ رہے. اجازت دیجیے. تابنده تر از